اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام بأبي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ہدایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو پڑھ کر سنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم محسوس نہیں کرتے. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یاد رکھو، دنیا میں ایسے حالات آئیں گے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف اور ڈر کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہارے کاروبار کو کم کر کے. لیکن ان حالات میں اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. پھر صبر کا پہلا طریقہ یہ بھی بتا دیا: الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب تمہیں کسی مصیبت کا سامنا ہو تو واویلا کرنے کی بجائے سب سے پہلے تمہاری زبان سے جو کلمہ نکلنا چاہیے وہ ہو انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے محترم دینی بھائیو، اسلام ایک انتہائی پاکیزہ مذہب، اور اسلام اور قرآن اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کی شکل میں ایک بہترین تہذیب، ایک کلچر، ایک سنسکرتی اللہ نے مجھے اور آپ کو جو عطا فرمائی ہے، دنیا میں کبھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بندوں کو دنیا میں پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انہی بندوں کے رشت و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. اور انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سال کے مختلف ایام میں آپ کو اور مجھے اللہ نے ایسے ایسے موقع دیے کہ ان موقعوں پر اگر تھوڑی سی بھی عبادت اگر ہم کر لیں تو اللہ کی فہرست میں ہمارے نام پر بہت زیادہ ثواب لکھا جائے. اب دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا جو سراسر رحمت، پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ. جیسے یہ مہینہ گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ایام عطا فرمایا. اور قربانی کے ایام میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت. پھر سمجھایا کہ جو تم قربانی کرتے ہو ان جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر تمہارے گناہوں کو مٹایا جائے گا اور نیکیوں کو لکھا جائے گا. قربانی کے ایام میں محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ اور انتہائی بابرکت رحمتوں والا مہینہ. اور اس میں بھی 10ویں محرم کا دن جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، آج کا دن جو 10ویں محرم کا دن ہے، اس کو اللہ نے پہلے ہی دن سے بابرکت بنایا. یہ بابرکت اس لیے نہیں ہے کہ اس دن میں امام حسین کی شہادت ہوئی، بلکہ امام حسین کی شہادت 10ویں محرم میں ہوئی، یہ بڑی بات. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتوں کو جمع
فرمایا ہے کہ 10ویں محرم اس دین سے بابرکت ہے جس دین سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا. چنانچہ آسمان، زمین اور قلم، جس قلم سے اللہ نے ہم سب کی تقدیر کو لکھا ہے، جس کی قرآن میں قسم کھائی گئی نون والقلم وما یسطرون، ان تمام چیزوں کو اللہ نے 10ویں محرم کو پیدا کی. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی جو آسمانوں پر زندہ ہے، وہ دنیا سے 10ویں محرم کو اٹھائے گئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب آپ نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے جو آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا وہ 10ویں محرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے بچا کر مصر کے باہر جو لے گئے وہ 10ویں محرم. طوفان نوح جو آیا، جس کشتی میں ایمان والے سوار تھے، آخر دین جب وہ کشتی ٹھہری جودی پہاڑ کے اوپر، وہ 10ویں محرم کا دن. امام حسین نواسے رسول جس دن شہید ہوئے وہ 10ویں محرم کا دن. بڑی بابرکت دن ہے میرے بھائیو آج کا دن، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں. اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض ہے. جب اللہ نے رمضان کو اتارا، رمضان کی فرضیت آئی، تو عاشورہ کا روزہ کا فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دی، لیکن اس کی نیکیاں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آج بھی باقی. تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ایمان والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا. اللہ نے سال کے مختلف ایام میں آپ کو ایسے ایسے گھڑیاں، ایسے مواقع دیے ہیں کہ ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کر تھوڑی بھی عبادت اگر تم کر لو گے، اللہ کے دربار میں عبادت کرنے والے لکھے جاؤ. تو آج کا دن، عاشورہ کا دن، بڑی فضیلت والا دن ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، نور علی نور، بہت عمدہ بات ہے. اور اگر روزہ نہیں بھی رکھا ہے تو رحمتوں والا دن ہے. پھر یہ کہ وہ جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی اپنے اندر بڑی برکتیں لی ہوئی. لہذا شام کے بعد، عصر کے بعد کے اوقات کو ضائع نہ کریں. عصر سے لے کر مغرب تک کے اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اندر اپنے وقت کو گزاریں. اب محرم کے ان دنوں میں دنیا صرف امام حسین کی شہادت کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کرتی. بے شک امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن امام حسین شہید ہو کر دنیا والوں کو کیا سبق دے کر گئے ہیں، اس سبق کو ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت. اسلامی تاریخ، قرآن کی آیتیں، محمد رسول اللہ کی سنتیں، یہ صرف قصہ اور کہانیاں نہیں ہیں، ایک کان سے سن کر مزہ لینے کے لیے نہیں ہے. ہر قصہ، ہر آیت، ہر روایت عبرت حاصل کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہم نے پڑھی، 10ویں محرم کے اندر امام حسین کی قربانی ہے. اسی طریقے سے یکم محرم الحرام، جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اور آپ کی شہادت پیش آئی، اس کے واقعات بھی ہمارے سامنے، ہماری نسلوں بچوں کے سامنے آنے چاہیے کہ کون تھے ہمارے یہ باپ دادا کہ جو امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہ قربانیاں دے کر گئے. کیا ان قربانیوں کا 10واں حصہ بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں بھی وہ 3 قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. جو پہلی قربانی حضرت خالد بن ولید نے دی تھی، دوسری قربانی جو امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے دی تھی، اور تیسری قربانی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دی تھی. وہ 3 قربانیوں کو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں. حضرت خالد بن ولید، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، اور اللہ نے آپ کی ذات میں وہ طاقت عنایت فرمائی تھی کہ آپ کی امارت کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، مسلمانوں کو کسی بھی جنگ میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، ہر جنگ میں کامیابی ملی. آپ مدینہ المنورہ سے کئی ہزار کلومیٹر دور اسلام اور مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ
پیغام لے کر بھیجا، چٹھی لے کر بھیجا. چٹھی میں کیا لکھا ہے ابو عبیدہ کو پتا نہیں. وہ چٹھی لے کر پہنچتے ہیں اور خالد بن ولید کو دیتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے یہ چٹھی آپ کو دی. جیسے ہی چٹھی کھولتے ہیں چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد بن ولید، یہ چٹھی جب آپ کو ملے گی اسی وقت آپ کو امیر کے امارت پد سے ہٹایا جاتا ہے. آپ امیر نہیں رہیں گے، امارت کا جھنڈا آپ ابو عبیدہ کو دے دیں گے اور آپ ایک کامن مین کی طرح، ایک جنرل آدمی کی طرح، ایک جنرل سپاہی کی طرح آپ ابو عبیدہ کی جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے. یہ قصہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ خالد بن ولید کی جن کا ہر جگہ ڈنکا بج رہا ہے اور پیغام جیسے ہی آیا فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا جھنڈا حضرت ابو عبیدہ کو دے دیا اور کہا کہ ابو عبیدہ یاد رکھو، میں تو پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آئندہ بھی اللہ کے لیے لڑتا رہوں گا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتا رہوں گا، مجھے امیر بننے کا کوئی شوق نہیں. عمر کا پیغام آیا ہے، میں آپ کو اسی وقت دے دیتا ہوں. یہ ہے قربانی. اس قصے سے مجھے اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کسی علاقے کا بڑا آدمی ہوں، اگر کوئی مجھے ہٹا دے تو کیا میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گا؟ حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ پوری دنیا یہ باتیں کر رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر ہی لوگوں کو فتح ہوتی ہے. کہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ خالد بن ولید ہے تو مسلمانوں کی فتح ہے، خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی فتح نہیں ہوگی. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہ ہو، اس عقیدے سے بچانے کے لیے حضرت خالد کو ہٹایا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر بنایا. اس قصے سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت کہ ہم دین کا کام کوئی بھی کرے میرے بھائیوں، ہمارا مقصد صرف رضا الہی ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشنودی. دوسرا قصہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی کہ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں. حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک ہے جنگ صفین، ایک ہے جنگ جمل، اور ان دونوں جنگوں کے اندر دونوں طرف مسلمان ہیں. جنگ صفین کے اندر تقریباً 45,000 مسلمان شہید ہوئے. مارنے والا کون؟ مسلمان. مرنے والا کون؟ مسلمان. جنگ جمل کے اندر 11,000 سے لے کر 14,000 تک کے مسلمان شہید ہوئے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان. حضرت امام حسن کو جب امیر بنایا گیا تو آپ خود چل کے حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ چچا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر میں بیعت ہو جاؤں اور تمام مسلمان ایک جھنڈے کے لیے آ جائے، مجھے امیر بننے کا کوئی شوق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا جب امام حسن ابھی تو 4 یا 6 سال کے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے ذریعے کئی قوموں کے درمیان صلح کروائے. یہ ہے قربانی میرے بھائی. اور تیسری قربانی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کہ جب تک آپ خلیفہ نہیں بنے تھے تب تک آپ ایک فیشنیبل زندگی گزارتے تھے، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتے تھے، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاتے تھے کیونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے. لیکن جس دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اپنی بیوی کو بلا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ جب امیر تھا لوگوں کے سونے چاندی پر اس نے قبضہ کیا ہے، تم میرے گھر کے اندر جو زیورات لے کر آئی ہو لگتا ہے تمہارے باپ نے اسی میں سے دیا ہوگا، میں ان زیورات کے ساتھ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا. اگر تم چاہتی ہو میرے نکاح میں رہنا تو ان زیورات کو بیت المال کے اندر جمع کرا دو. یہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے کے بعد انتہائی سادہ زندگی گزار دی
اور اپنی بیوی کے تمام زیورات کو بیت المال کے اندر جمع کرا دیا۔ ان تینوں قصوں کے اندر جو کامن بات ہم لوگوں کو جاننے اور سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد دین کے کسی بھی شعبے کے اندر اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی واہ واہ دو چار دن کے لیے ہو جائے گی کہ مول صاحب نے کھلا بیان کر دیا، کھلا نے انہوں نے اچھا کام کر دیا، دو چار منٹ کے لیے لوگ آپ کی اور میری باتیں کر لیں گے، یہ یہاں رہ جائے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ ٹوائلٹ کے اندر بھی اگر کسی چونٹی کو پانی سے بچایا ہوگا تو اللہ کے وہاں مغفرت کرنے کے لیے کافی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شہادت، جن کی تدفین پہلی محرم الحرام کو ہوئی ہے، ان کی تاریخ کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کیسی زندگی گزارتے تھے، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے، راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ نعوذ باللہ آج تو محمد کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، میں رہے باس کو بجے باسو۔ کہا کہ پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب گھر میں قرآن پڑھا رہے تھے، چھپ گئے عمر کی آواز سن کر، دروازہ کھولتے ہی اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے تمہیں نیا دین قبول کر لیا۔ بہت مارا، جس کو شاعر نے کہا ہے بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر بہنے لگی خون کی دھارا۔ بہن بولی عمر آج تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں بوٹیاں کتوں سے نوچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے ہو گئی گرفتاری۔ عمر پسیج گئے، رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی میری بہن مجھے بھی سنا دے وہ قرآن جو تو پڑھ رہی تھی۔ حضرت خباب باہر نکل کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ عمر قرآن کو سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، دل پسیج گیا، تلوار ہاتھ میں ہے، لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں جا رہے ہیں، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عمر آ رہے تلوار لے کر؟ حضور فرما رہے ہیں اگر صحیح ارادے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضور کے دربار میں آ کے تلوار پیروں میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے رسول مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کی وجہ سے یہ سربلندی لوگوں کو ملے گی۔ صحابہ کہنے لگے خدا پاک کی قسم کل کی بات ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اگر تو چاہیں تو ابو جہل کو اسلام کو قبول کروا دے یا عمر بن خطاب کو اسلام قبول کروا لے۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ آ کر کہہ رہے اب لوگ علی اعلان نماز پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ نے جب مدینہ ہجرت فرما دی، چھپ کے ہجرت فرمائی ابوبکر صدیق کے ساتھ، لیکن جب عمر کو ہجرت کرنے کی باری آئی تو جا کے حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے قریش مکہ، اے سلاطین قریش، اے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کام کھول کے سنو، تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے تو آ کے عمر کا مقابلہ کرے۔ علل اعلان ہجرت کر کے مدینہ محمد رسول اللہ کے پاس گئے۔ حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑی دور کی نگاہ عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں مفسرین نے ایسی کئی آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عمر کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ مکہ میں تھے، ہمارے حاجی لوگ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے گزارش کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں۔ ان کی چاہت تھی، اللہ نے آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا سکتے۔ مدینہ گئے، آپ نے دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مدینہ کے یہودی ازواج مطہرات کے گھر میں آتے ہیں،
ہر ایک کی نظریں اچھی نہیں ہوتی، ازواج مطہرات کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، کیوں آپ اپنے گھر کی بیویوں کو پردے کا حکم نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے فرمایا تھا دوسرے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام اتار دیے۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کے اندر جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اللہ کے رسول نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ جب عمر سے پوچھا گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے قیدی ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے قتل کرو، اس لیے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، اگر ان کو آج ہی قتل کر دیا گیا تو دوسری مرتبہ ہمت نہیں کریں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ تو رحمت للعالمین تھے، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور نے معاف کر دیا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہو دے کر اپنے آپ کو چھڑا دو، اگر پیسہ نہیں ہے آپ پڑھے لکھے ہو تو مدینہ کے لوگوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو آزاد کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اے محمد آپ کو عمر کی رائے پر عمل کرنا چاہیے تھا، اگر عمر کی رائے پر عمل کیا ہوتا دوسرے سال جنگ احد پیش نہ آتی، وہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے۔ اسی طریقے سے منافقوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا بڑا سردار تھا، اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان اس منافقوں کے سردار سے پہنچا ہے اتنا تو مشرکین مکہ سے بھی نہیں پہنچا۔ لیکن بڑا چالاک تھا، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا محمد رسول اللہ کے پاس جا کے ان کا جبہ مانگو تاکہ میرا کفن اسی کے اندر ہو جائے، اور محمد رسول اللہ سے گزارش کرو کہ میری نماز جنازہ ہو پڑا۔ اللہ کے رسول نے اپنا جبہ اتار کے دے دیا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے؟ اس کے باوجود حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری کہ اے نبی آپ کو اس کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ یہ تھے حضرت عمر، 10 سال 6 مہینے حکومت کی، لیکن ایسی زبردست حکومت کی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی ڈکشنری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کو اگر اور حکومت کرنے کا موقع ملتا تو اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس زمانے میں دنیا جتنی پھیلی ہوئی تھی، آدھی دنیا کے اوپر حضرت عمر کی خلافت چلتی تھی۔ کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاس، یہ بڑے بڑے شہر حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایسے بسائے تھے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ گرین سٹی کے نام پر ان شہروں کو بسایا گیا ہے، جس میں اس زمانے میں گٹر لائن کا انتظام حضرت عمر نے کروایا۔ کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاس، یہ بڑے بڑے شہر آپ نے بسائے۔ یہ وسطی گنتری، مردم شماری جس کو ہم کہتے ہیں وسطی گنتری، یہ وسطی گنتری کا سبجیکٹ یہ سب سے پہلے دنیا کو دینے والی حضرت عمر۔ آپ نے تمام علاقوں کے گورنروں کو خط لکھا کہ اپنے اپنے علاقوں کی مردم شماری کرواؤ، اپنے اپنے علاقوں میں کتنے لولے ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں، بیوائے ہیں، یتیم بچے ہیں، تمام لوگوں کی لسٹ علاقے کے گورنر، علاقے کے راجیپال کے پاس ہونی چاہیے، اور ہر 3 مہینے کے اندر مدینہ کے اندر مجھے اس کی خبر ملنی چاہیے۔ مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سڑک کے دونوں کناروں کے اوپر حضرت عمر نے پانی کی پرت بنوائی، آج کے زمانے کے حساب سے بات کرو تو سرائے یعنی کہ گیسٹ ہاؤس بنوائے، پانی کے بڑے بڑے مخزن تیار کروائیں، درخت لگوائیں تاکہ مسافر چلے تو ہر وقت سایہ اس کے سر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے کام کروائے 10 سال کے زمانے کے اندر۔ بہت زبردست کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لیا، اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کی شہادت کیسی ہوئی؟ آج محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو میں ان کی شہادت بھی آپ کو بتا دوں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، یہ مجوسی تھا، پارسی تھا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے آ کر کہتا ہے کہ میرا سیٹھ، میرا آقا مجھے روزانہ کی زیادہ پیسہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کارپینٹر ہوں، سونا اور چاندی کے اوپر نقش بناتا ہوں، لکڑی کے اوپر نقشے بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جتنا تمہارا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کے حساب سے روزانہ کے 2 درہم تم سے زیادہ نہیں۔
بس اس بات کو اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک مخصوص خنجر بنوایا، 2 دھاری خنجر بنوایا اور کئی دنوں تک اس کو زہر کے اندر ڈال کے رکھا، اور جس دن حضرت عمر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس دن صبح سویرے آ کر محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اس نے یکے بعد دیگرے 6 وار حضرت عمر کے اوپر کر دیے، ایک گہرا وار جو ناف کے نیچے کیا تھا جس کی وجہ سے انتڑیاں نکل کر باہر آ گئی۔ حضرت عمر مصلی سے سائڈ میں ہٹ گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا، اور جب نماز پوری ہو گئی لوگوں نے جب اس مجوسی کو پکڑا، اس نے تب تک اپنے آپ کو بھی خنجر مار کے مار دیا۔ حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ مجوسی تھا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ 3 دن آپ زخمی رہے، ان 3 دنوں کے اندر بھی حضرت عمر جب بھی بے ہوشی سے ہوش میں آتے تھے پہلا سوال نماز کا کرتے تھے، دوسرا سوال بیت المال کی حفاظت کا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائی، اگر ہم قوم کے امانت دار ہیں، قوم کے بڑے ہیں، قوم کا پیسہ اگر ہمارے پاس رہتا ہے تو امانت داری، بیت المال کی امانت داری کتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت عمر جب بھی ہوش میں آ رہے پہلا سوال نماز کا کرتے تھے اور دوسرا سوال بیت المال کی حفاظت کا کرتے تھے۔ اور امن شانتی اتنی پھیلا دی تھی، صنعائی یمن سے ایک عورت سونا پورا سونا پہن کر مدینہ مکہ آئی اور وہاں سے مدینہ آئی۔ مدینہ کے صحابہ نے پوچھا کہ تم صنعائی یمن سے اکیلی مدینہ آئی ہو، تمہیں کسی نے چھیڑا نہیں، تمہارا سونا کسی نے جھپٹنے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ عورت کہتی ہے تم بھول گئے عمر کا زمانہ ہے، چھپٹنا ہو تو دور کی بات ہے، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھی۔ یہ امن اور شانتی کا ماحول حضرت عمر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے جان جانے آفری کے حوالے کر دی۔ جان جانے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور بلا کر کہتے بیٹا جاؤ ماں عائشہ سے جا کر بڑے ادب کے ساتھ سوال کرنا، سلام کہنا اور سلام کے بعد کہنا ماں عائشہ یہ عمر اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر تم اجازت دو تو عمر وہاں دفن ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ چیز کوئی اور مانگتا تو میں کسی کو نہ دیتی، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب عمر نے سوال کیا ہے تو میں وہ جگہ حضرت عمر کے حوالے کرتی۔ چنانچہ حضرت عمر کو یکم محرم الحرام کو حضرت مصعب بن عمیر کی نماز جنازہ کے بعد آپ کو اللہ کے رسول کے پہلو کے اندر دفن کر دیا۔ تو آپ نے آج کے ان بیانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت امام حسن اور حسین کی قربانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے پڑے، یہ کارنامے، یہ واقعات، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہیں کہ آگے کی جو زندگی میری اور آپ کی شروع ہونے والی ہے، کئی مسجد کی شہادت، کئی درگاہ کا ٹوٹنا، کئی قبرستان پر قبضہ، یہ تمام حالات جو سن رہے ہیں قرآن کی آیت نہ بھولیے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں تیار رہو، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اسلام لانا اور اسلام پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہاری ذاتوں کے اوپر قبضہ کر کے آزمائیں گے، لیکن تمہیں ان حالات میں ایمان کے اوپر مضبوط رہنا ہے۔ اگر تم ایمان کے اوپر مضبوط رہ گئے تو قرآن کا اعلان ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مال بانٹا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ ہم ڈر اس لیے رہے ہیں کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ رہا، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ رہا، اس لیے دنیا کا ڈر آ کے بیٹھ گئے۔ آنے والے حالات کے اندر اپنے آپ کو ایمان کے اوپر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اور دوہرائیے جو آپ نے مدرسے کے اندر ایمان مفصل پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بچپن میں یاد تو کرا دیا تھا مولانا نے، آج اکیلے میں بیٹھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ایمان مجمل اور اس ایمان مفصل کے اوپر میرا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے جلدی
سے بھی پہلے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان مضبوط ہو گیا نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ جو بھی باتیں کہی گئی قرآن کریم کی آیتیں اور جتنے بھی قصے اور روایتیں ہم نے پڑھی، اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔